جو لوگ ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، انگزائٹی رہتی ہے، اسٹریس میں رہتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کریں، اور گھر میں بے برکتی محسوس کرتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں کھچ کھچ کے لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ کام نہیں ہو پاتے، کاموں میں رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں، دل نہیں لگتا کسی کام میں، جو بھی کام اسٹارٹ کرتے ہیں وہ کام ہونے سے پہلے ہی رک جاتا ہے، کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے، اور اپنی طبیعت میں بھاری محسوس کرتے ہیں، جیسے ان کو کوئی بھی چیز ان کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، پازیٹیو نہیں ہوتے، وہ ہر وقت نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں اور بس یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یاد مایوسی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، انسان کے بازو کا نظر بد کا بھی وہ شکار ہوا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا بندے کو کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ آج اس ٹاپک پہ بات کریں گے اور انشاءاللہ اپنا بلاگ بھی سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ آئی ہوپ کہ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، اپنی فیملی کے ساتھ ہنستا مسکراتے رکھے، آمین ثم آمین۔ اور آج کا بلاگ میں 2 دن بعد ڈال رہی ہوں، دراصل میں بہت زیادہ بزی تھی کہ گھر کے کاموں میں ابھی آپ سے کچھ ٹائم پہلے شیئر بھی کیا تھا کہ گھر شفٹ کر رہے ہیں، تو گھر کی شفٹنگ میں بہت سارے کام ہوتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے نا مجھے میں بلاگ شوٹ تو کری تھی پر میں ڈال نہیں پا رہی تھی، وائس اوور نہیں ہوا تھا، بزی بہت تھی اور کہیں گئی تھی، اس کے بھی کلپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور میں ان کے لیے تو میرا دل کرتا ہے میں داد دوں ان لوگوں کو جو بیچارے کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، اور ان سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سب کو اپنا گھر نصیب کرے، کیونکہ گھر ڈھونڈنا اور کرائے کے گھر میں رہنا، اپنی مرضی کا کرایہ کا گھر ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کریں ایسا کہ آپ کو ہر چیز بھی آپ کو دیکھنی ہوتی ہے، سہولتیں بھی آپ کو ساری چاہیے، پھر اپنی مرضی کا گھر ملنا، یہ ساری چیزیں بہت مشکل کام ہے، اور ایک ایک چیز اٹھانی، ان کی پیکنگ کرنی، پھر وہ چیزیں ساری لے کے جانا، مطلب یہ چیز بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے، بہت ہمت چاہیے اس کے لیے، اور میں فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس کر رہی ہوں تو مجھے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے۔ دن کا آغاز اللہ کے کلام سے کریں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے اٹھتے کے ساتھ ہی نا قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، ہمیشہ دن کا آغاز اللہ کے کلام سے کریں، دن بہت اچھا ہوگا، ٹائم میں برکت، میں ہمیشہ ہی بات بولتی ہوں، ٹائم میں بھی برکت ہوگی، آپ پورے دن کے کام بھی بڑے اچھے سے ہو جاتے ہیں نا۔ یہ میں نے کرنا ہے، میری روٹین میں ہوتا ہے، یہ سب کر کے میں فارغ ہوتی ہوں، پھر اس کے بعد گھر کے کام اپنے روٹین میں لگ جاتے ہیں۔ میں کئی گھر دیکھے گئی اور سمجھ بھی آئے، لیکن وہی کہ میں شیئر ابھی اس لیے نہیں کری جب تک کوئی کام جب تک ڈن نہ ہو جائے، تو پھر وہ شیئر نہ ہو تو ظاہر ہے یہ نہیں کہ نظر لگتی ہے، بس یہ ہے کہ کام کا ایک ہوتا ہے کہ جب تک ایک چیز ڈن ہو جائے اور تو ہی پھر آپ کریں نا، پہلے سے شیئر کر دیتے ہیں تو پھر وہ چیز نہ ہو تو پھر اچھا نہیں لگتا کہ وہ چیز تو نہیں ہوئی، جب ڈن ہو جائے گا پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ چیز شیئر بھی کریں گے، شفٹنگ بھی کریں گے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں، میرے الحمدللہ گھر میں فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہے، اپنا گھر ظاہر سیل کر کے کچھ ٹائم کرائے پہ جانا ہے، پھر ظاہر سی بات ہے رینٹ کا دیکھنا پڑتا، اپنی رینج دیکھنی پڑتی ہے، پھر سہولتیں دیکھنی ہوتی ہیں، بچوں کے اسکول ہیں تو وہ دور نہ ہو، کام ہے وہ دور نہ ہو، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور جو میں نے یہ ساری چیزیں میں ابھی بزی چل رہی ہوں، اور جو بھی چیزیں ہوں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ وقت سے جو بھی ہوگا وہ شیئر کرتی رہوں گی۔ ہمیشہ آپ لوگ سپورٹ کریں، اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں، آپ لوگوں کے پیار کا، سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، آپ کے پیار کا بہت شکریہ، جو لوگ مجھے میری ویڈیو واچ کرتے ہیں، اچھے اچھے کمنٹ کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یہ موٹیویشن جو ہے نا انسان کو کچھ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے ہم آپ لوگوں کو ویڈیو بناتے ہیں، آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں نا، اسی طرح ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی کمزور پڑ جاتے ہیں، ہمیں بھی کسی کی موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہوں اس کو اپریشیٹ کیا جائے، لوگ جب دیکھیں تو ایک اچھے الفاظوں میں ہمیں اپریشیٹ کریں کہ کچھ ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ ہر انسان اگر یوٹیوب پہ کام کر رہا ہے، چاہے اس کی کوئی بھی فیلڈ ہے، وہ ویڈیوز بناتے ہیں، اپنا چینل بناتے ہیں، ڈالتے ہیں، ان کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہی مقصد ہوتا ہے۔ ہاں، انسان ٹوٹتا ہے، تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے، جب کامیابی تو خیر اس کا تو انسان ذہن میں نہ رکھے، کوشش کرتا رہے، کب ملنی ہے، کب آپ بھائی ارننگ کریں گے، کب یہ چیزیں ہوں گی، وہ تو بات کی بات ہے نا، کوشش تو ہم نے کرنی ہے، کوشش کے بغیر تو کوئی بھی نہیں۔ آپ کوئی بھی بزنس بھی سٹارٹ کرتے ہیں نا، تو وہاں پر بھی آپ کو ظاہر سی بات ہے اپنا 100% دینا ہوتا ہے، آپ نے انویسٹ کرنا ہوتا ہے، پھر اس کو سالوں لگتے ہیں اس بزنس کو
آپ اس قابل بنتے ہیں کہ ہاں جہاں سے آپ کو کچھ 4 پیسے آپ کماتے ہیں یا آپ سیٹ ہوتے ہیں. ایک دم تو کوئی بھی نہیں ہوتا. تو یہ ذہن تو بنا کے اسٹارٹ کیا ہے اور کر رہی ہوں محنت الحمدللہ. جو سب سپورٹ کریں الحمدللہ ان کا میں یہ کہتی ہوں بہت اچھے میری فرینڈس بنے ہیں، میرے ویڈیو کو واچ کرتے ہیں، میرے سپورٹ کرتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. اور جی یہاں پر میں شیئر کر رہی تھی آپ سے جو ٹاپک میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں یہ جو بے برکتی ہوتی ہے، ڈپریشن میں ہم چلے جاتے ہیں تو سب سے بڑا ریزن جو ہوتا ہے نا، فرسٹ میں بولوں گی کہ اوور تھنکنگ ہوتی ہے. جب ہم بہت زیادہ سوچ میں چلے جاتے ہیں، جب ایک کام ہم کر رہے ہیں اس کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں اور یہ سوچ کر کرتے جائیں کہ جب آپ کو جو کامیابی ملنی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مقام پہ پہنچانا ہے، تو ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر ہے. جب وہ ٹائم آئے گا تو سارے کام خود بخود آٹومیٹکلی ہوتے چلے جائیں گے. بس آپ نے یہ نہیں سوچنا، اپنے آپ کو جو ہے نا ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا، ہمت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے جانا ہے. اور جس دن جب وہ وقت آئے گا نا، سب کچھ ہوتا چلا جائے گا اور پھر آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ ساری چیزیں جو ہمیں بعض اوقات ظاہر ہے ہر انسان ہے نا کہ بعض اوقات مایوسی بھی ہو جاتی ہے کرتے کرتے. یہ سوچتے ہیں کہ ہم سب کر رہے ہیں، اللہ کا کلام بھی پڑھتے ہیں، ہم کسی کا دل بھی نہیں دکھاتے ہیں، ہم کسی کا برا بھی نہیں سوچتے، ہم کوئی کام ایسا نہیں کر رہے اور پھر بھی ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. تو یہ بھی میں سمجھتی ہوں اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے انسان کے لیے. اور اللہ تعالیٰ اپنے جو اللہ تعالیٰ جن کو سمجھتا ہے نا اس قابل، اسی کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے. اور اگر آپ یہ سوچ لینا کہ یہ آزمائش ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے آئی ہے، تو اس کو اگر آپ پازیٹیو لیں گے نا اور ہمت حوصلے کے ساتھ اس وقت کو نکالیں گے، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دینا ہے یہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے. جب آپ کو یہ چیز ملتی ہے جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں، کبھی مایوس نہ ہو. یہ نہ کہیں کہ میں مانگتا ہوں یا میں چاہتا ہوں مجھے نہیں مل رہا، تو یہ سوچیں کہ اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو ملے گا، نہیں بہتر جبھی اللہ مجھے نہیں دے رہا. پازیٹیو لیں اس چیز کو. جب آپ پازیٹیو لیتے ہیں نا، پھر آپ کو کوئی بھی چیز، ہر چیز سے آپ بآسانی باہر آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آزمائش انہیں پہ ڈالتا ہے جو آزمائش سے نکلنے کی ہمت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ڈالنے سے پہلے نکلنے کے اسباب بناتے ہیں. جب پازیٹیو سوچتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھتے ہیں اس چیز سے، دیکھیے ڈپریشن، انگزائٹی، ہر انسان اس چیز کی طرف جاتا ہی ہے کبھی نہ کبھی. اور آج کل جو حالات پاکستان کے، ہر کوئی بزنس کو لے کے سب کی الگ الگ شکلیں ہیں، پریشانیاں مگر مشکلات ہر انسان کی زندگی میں. اگر انسان یہ سوچے نا، آپ ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھیں جن کے پاس وہ چیزیں بھی نہیں ہیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، تو آپ خود بخود اللہ کا شکر گزار ہوں گے. اور شکر گزاری آپ کو بڑا بناتی ہے، آپ کی سوچ کو بڑا بناتی ہے. آپ کے اندر اگر ہمت نہیں ہے تو آپ کو ہمت ملتی ہے ان کو دیکھ کر. کبھی بھی ڈی موٹیویٹ ہونا تو ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھیں، کیونکہ ہمیں جب بھی آپ اپنے سے زیادہ جن کو اللہ نے نوازا ان کو دیکھتے ہیں نا، تو ناشکری آتی ہے کہ اللہ ہمیں یہ چیز کیوں نہیں ملی، حسد آتی ہے. تو یہ چیز کرنے سے بہتر ہے اپنے سے نیچے کو دیکھیں اور پھر آپ کے دل میں شکر آئے گا کہ اللہ کہ آپ نے مجھے کتنا لوگوں سے بہتر بنایا اور اتنا نوازا ہے. دیکھیں ہر انسان کی زندگی میں ضروری نہیں کہ وہ صرف پیسہ ہے تو ہی کامیاب ہے. صحت ہے آپ کے پاس، آپ اچھے سے چل پھر رہے ہیں، آپ اپنے سارے کام خود کر رہے ہیں، آپ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کر پا رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. یہ بہت بڑی نعمت، یہ بھی رزق میں ہی آتی ہے. انسان کا رزق پیسہ نہیں ہوتا، رزق اولاد بھی رزق میں آتی ہے. گھر آپ کو اللہ نے نوازا وہ بھی رزق ہے، صحت ہے آپ کے پاس وہ بھی رزق ہے. تو ہر چیز کو پازیٹیو سوچیں. کسی کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو کوئی چیز، میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے پر سکون نہیں ہے، ان کے پاس اولاد کا سکھ نہیں ہے. بہت سارے ہیں جن کے پاس اولاد ہے، اولاد کا سکھ نہیں ہے، اور جن کے پاس اولاد نہیں وہ اولاد کے لیے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس. تو یہ دنیا ہے، سب کی مشکلیں، تکلیفیں، شکلیں الگ ہیں. سب کی زندگی میں ہر طرح کے مسائل، ہر کوئی حالات کا تو مقابلہ ہر حال میں کرنا ہے. اب وہ مشکلیں کس طرح آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں مشکلوں میں ڈال رہا ہے اور اس میں سے نکلنے کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن اپنے آپ کو اللہ کی طرف ہمیں لے کے جانا. ہم نے سارے مسئلے اللہ سے منوانے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ نے دینا ہے، بندے نے نہیں دینا ہے. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم بندے کے آگے جا کے رونے لگتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارا مسئلہ حل کر دے. نہیں، ہمیشہ ایک بات دماغ میں بٹھا لیں کہ کوئی انسان کسی کے اسباب ضرور بن سکتا ہے، اللہ ذریعہ بنا سکتا ہے، مگر کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اور یہ سب باتیں ہم سب جانتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر لوگوں میں نے یہ چیز دیکھی، ذرا سی چھوٹی سی بھی مشکل آتی ہے نا
وہ اپنے سے اونچے لوگوں کے پاس جا کے رونے دھونے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ ہمیں، یہ ساری چیز ہوتی ہے انسان کے اندر ضبط نہیں ہے، ہمت نہیں ہے مشکل وقت کو لڑنے کی، صبر نہیں ہے. تو اس لیے صبر اپنے اندر پیدا کریں، اللہ تعالیٰ سے شکر کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں، ساری مشکلیں آسانی میں بدل جائیں گی. اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت لازمی کریں، پورے بقرہ لگایا کریں. گھر سے جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے، بعض اوقات ہمارے گھروں میں بھی اتنی نحوست نیگیٹیوٹی کسی بھی وجہ، کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے. گھر میں آپ صفائی نہیں رکھ رہے ہیں، یا پھر گھر میں بہت زیادہ گناہوں کا بسیرا ہوا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی کام ایکٹیویٹیز لازمی گھر میں کوئی ایسی ہو رہی تھیں جس کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے. جھوٹ نہ بولیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں. بعض اوقات لوگ، میں کہوں گی کہ جی نماز پرہیزگار سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کی زبان ایسی ہوتی ہے، اتنی تلخ ہوتی ہے، اتنی مطلب کسی کی کچھ بھی کہہ دینا، انسلٹ کر دینی، دل آزاری کر دینا، یہ بھی گناہ ہے. گناہ ہے ہمارے دل میں کہ کسی کی دل آزاری نہ کریں، ایسے ورڈ نہ بولیں کہ جس میں تکبر ہو، جس میں کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے. کوئی آپ کے گھر آتا ہے یا آپ کسی کے ساتھ ایسا بیہیویئر، ایسے لوگ بھی دیکھیں جو کوئی مانگنے والا ہے اس کو اتنی بری طریقے سے دھتکارتے ہیں، اتنی بری طریقے سے ڈانٹ دیتے ہیں اور دروازہ بند کر دیتے ہیں. لیکن آپ اگر دے نہیں سکتے تو کم سے کم کسی کو اس طرح نہ کریں. کوئی مہمان آیا اس کے ساتھ اچھا رویہ نہ کرنا، یہ بھی گناہ ہے. اللہ ناراض ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے جو ان کے گھر میں بھی رزق کی کبھی جو ہے نا برکت نہیں ہوتی ان کے گھر میں، جو مہمان کو دیکھ کے منہ بنا لیتے ہیں، مہمان کے ساتھ رویہ اچھا نہیں کرتے، ان کو بہت بری طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں، کہیں نہ کہیں آپ کی ایکٹیویٹی کوئی ایسی ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے، آپ مشکلوں، تکلیفوں اور پریشانیوں میں آ رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں سے بچیں جو لوگ، آپ ایک تو ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ گھر آتے ہیں تو کچھ ہوتے ہیں، جب آپ ان کے گھر جاتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں. کوشش کریں لوگوں کو پرکھیں، دیکھیں. پرکھنا کیا ہوتا ہے، بس موقع سے انسان میں اتنی سمجھ شعور ہونا چاہیے، تھوڑی سی چالاکی ہونی چاہیے کہ بندے کو دیکھ سکیں کہ بندہ کیا ہے، مخلص ہے نہیں ہے، اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، اس کی کیا، وہ کس نیچر کا مالک ہے. تو اس چیز سے تھوڑا سا پھر احتیاط ایسے لوگوں سے کرنا بہت ضروری ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو، آپ اسٹریس فری لائف جینا چاہتے ہیں تو شکر گزاری کریں، عبادت کریں، اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، جھوٹ سے بچیں. اور یہ ساری چیزیں ہمارے دین میں، جب ان چیزوں کو اپناتے ہیں نا تو آپ ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں. آپ کی اسٹریس آپ کی زندگی سے نکل جاتا ہے اور آپ پرسکون زندگی گزارتے ہیں. یہ چھوٹی سی کچھ پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. اور آئی ہوپ کہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی، جو چھوٹی موٹی ویڈیو میں نے ڈال دی کہ چلیں آپ لوگوں تک شیئر کر لوں، کیونکہ بیزی بہت ہوں، ٹائم نہیں ہے، بلاگ تھوڑے لیٹ آئے. تو پلیز یہ نہیں سوچیے گا کہ آپ لوگ سپورٹ کرنا چھوڑ دیں، پلیز سپورٹ اسی طرح کریں، پیار اسی طرح بنائے رکھیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.